2019 کے بعد جو وعدے کیے گئے تھے وہ زمین پہ عملائے جائیں گے، وہ تو نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا ابھی بل بورڈ یہاں پر کہ سیلیبریٹ کیا جائے گا اگست 5 کو. کیا سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ جو کلیکٹیو ڈس امپاورمنٹ ہوئی ہے جموں اور کشمیر کی وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ اس ٹائم پہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے جو 3 ٹائمز زیادہ ہے ریسٹ آف دا کنٹری سے، 18%. پرسوں یہ گورنمنٹ ادارے سے یہ رپورٹ آئی، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، پوری کنٹری میں 6% ہے، یہاں پر 18-19% ہے. تو اس کو سیلیبریٹ کریں گے آپ؟ انفلیشن دیکھیے، آج غریب کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں وہ کھا سکتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں گے آپ؟ آپ نے بولا تھا کہ ہم یہاں پر امپلائمنٹ کی لائن لگا دیں گے. کون سی امپلائمنٹ؟ آپ تو لوگوں سے ان کا امپلائمنٹ ہی چھین رہے ہیں. یہاں پر 60,000 لوگ جو پچھلے 18 سالوں سے ویٹ کر رہے ہیں، جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں نیڈ بیسس پہ جن کو تعینات کیا گیا تھا، ان پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیے وہ سڑکوں پہ ہیں، جو لوگ لگے ہوئے تھے ملازم ان پہ نوٹسز لگ رہی ہیں. تو یہ ماحول پوری جموں کشمیر میں ذہنی طور جس طریقے سے ہم بولتے ہیں ایک مینٹل ٹارچر چل رہا ہے اس ٹائم پہ، چاہے کشمیر ہو یا جموں کے لوگ ہوں، دونوں پہ مینٹل ٹارچر چل رہا ہے. اور وہ اسی کو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو مینٹل ٹارچر کرنا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو یہاں ایونٹس ہوئے، فلموں کی شوٹنگ ہوئی، G20 کا جو ٹورسٹ ایونٹ ہوا، یا کوئی ڈیلیگیشن یورپین ڈیلیگیشنز یہاں آئے، اس کا 5 اگست 2019 کو جو جموں کشمیر کے ساتھ ہوا، ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A، میرے حساب سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہاں ملیٹنسی پیک پہ تھی تب بھی یہاں فلموں کی شوٹنگ ہو رہی تھی. مشن کشمیر کب بنی، حیدر کی شوٹنگ حیدر کب مکمل کی گئی، ایسی بہت ساری فلمیں، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت ان کے نام، لیکن بہت ساری فلمیں جن کی شوٹنگ اس یہاں ہوتی رہیں، وہ ملیٹنسی میں بھی ہوئی، سیکورٹی کے پہرے میں. تو آج بھی ویسی شوٹنگز ہو رہی. تو یہ کوئی نیا باب اس میں ایڈ نہیں ہوا ہے. جو حالات ہڑتالیں ہوا کرتی تھی یا پتھر بازی ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کا آرٹیکل 370 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے وہ نہیں رک گیا. ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی، پورا یہاں افسپا لگا ہوا ہے، 10 لاکھ فوجی یہاں اس وقت ہماری UT میں کام کر رہے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بیوروکریسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اس وجہ سے ایک دباؤ قائم ہوا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ پتھر بازی رک گئی، لیکن گرفتاریاں آج بھی ہو رہی ہیں. ابھی بھی ہمارے بہت سارے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اعتبار توڑا گیا. ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی. ہمارے اسلافوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں اور اعتباریت کو ٹھکرایا گیا، ایک دھوکہ دیا گیا. جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا لال قلعے پہ تقریر کرتے ہوئے یوم جمہوریہ اور آزادی کے دن، کہ دلی اور کشمیر کے لوگوں کی دل کی دوریوں کو ہم ختم کریں گے اور ان کو مرہم کریں گے، وہ ابھی باقی ہے. ان دوریوں کو ختم کرنا اور ان زخموں کا مداوا کرنا، لوگوں کے اعتماد میں لینا، یہاں کے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنا، یہاں کے مزدور پیشوں، دستکاروں، عام لوگوں کی خوشی کا خیال رکھنا اور اعتباریت کو بحال کرنا. ہمیں اسٹیٹ ہوڈ، مکمل اسٹیٹ ہوڈ واپس دینا جموں کشمیر کے لوگوں کو، اور یہاں جو غیر قانونی طور آپ نے الیکشن بند کیے ہوئے ہیں، روکے رکھے ہیں، عوام کو موقع دینا اپنی من پسند سرکار چننے کا.